قرآن حکیم کا جو ہم نے 27 دن میں تھوڑا تھوڑا خلاصہ بیان کیا، اب اس خلاصے کا بھی خلاصہ ہے، چند چیزیں، اس لیے بے جوڑ چیزیں ہیں۔ قرآن حکیم کے مضامین مختلف ہیں، ان مضامین مختلف میں سے بے جوڑ چند چیزیں عرض کر رہا ہوں سے۔ سب سے پہلی بات، بنیادی بات، اس لیے چیزیں کوئی چیز کسی سے لنک نہیں کرے گی، اس لیے کہ خلاصے کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن حکیم میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے چیدہ میں نے اپنے اور آپ کے اسٹیٹس کے مطابق، معیار کے مطابق کام کی جو چیزیں تھیں وہ نکال لی، وہ عرض کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات یہ، 3 زمانے ہیں۔ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا گزرا ہے، ہم کون سے زمانے کے لوگ ہیں؟ ہم تیسرے زمانے کے لوگ ہیں۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے خلاصے کے طور پر، قرآن حکیم کے خلاصے کے طور پر 6666 آیات میں سے کہیں جو مضمون سیدھا مضامین سے پہلا مضمون۔ 3 زمانے۔ پہلے زمانہ ایسا تھا، لوگ عمل کرتے تھے اور عمل کو چھپاتے تھے، ایسے جیسے نامحرم کو لوگ چھپاتے ہیں، جیسے بہن بیٹی کو چھپاتے ہیں، جیسے بہو کو چھپاتے ہیں، جیسے سونے اور چاندی کو چھپاتے ہیں، جیسے ہیرے کو چھپاتے ہیں، ایسے اپنے عمل کو عمل کرتے تھے، عمل چھپاتے تھے۔ یہ پہلا زمانہ ہے، عمل کرتے تھے، عمل چھپاتے تھے۔ خلاصہ قرآن، عمل کرتے تھے، عمل چھپاتے تھے۔ دوسرا زمانہ آیا، عمل کرتے رہے لیکن چھپانا چھوڑ دیا، عمل کرتے رہے بتاتے رہے، عمل کرتے رہے بتاتے رہے۔ الحمدللہ میں نے مسجد بنا لی ہے بھائی، الحمدللہ میں نے یہ کام کر دیے، اگر آنا ہو تو آپ بھی آئیے، تو پھر ڈسپلے پہ آ گئی ساری چیزیں۔ جتنے نیک اعمال تھے پہلے زمانے میں کرتے تھے، چھپاتے تھے، دوسرے زمانے میں کرتے تھے اور آویزہ کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ تیسرا زمانہ صرف بغیر کیے بتانے کا ہے۔ آپ حیران ہوں گے بغیر کیے کیسے بتائے گا؟ بھائی جس نے کھانا کھایا نہیں وہ کہاں کہے گا میں نے کھانا کھایا؟ جس نے پیا نہیں وہ کیسے کہے گا؟ جس نے خریدا نہیں وہ کیسے کہے گا؟ تو تیسرا زمانہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن حدیث کہتی ہے، تیسرا زمانہ ایسا ہے جو میرا آپ کا زمانہ ہے، بغیر کیے بتاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے؟ ہو سکتا ہے ایسے کہ بھئی بغیر کیے بتائے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ ابھی حج نہیں کیا، کہا انشاءاللہ میں جلدی حج پہ جانے والا ہوں، بغیر کیے بتاتا، کہا میرا ارادہ ہے بس کچھ فنڈنگ ہے، اکٹھے ہو جائیں پھر میں انشاءاللہ ایک مسجد بناؤں گا۔ پہلے زمانے والے کرتے تھے نہیں بتاتے تھے، دوسرے والے کرتے تھے بتاتے تھے۔ یہ ہماری اسپیشلٹی ہے کہ بغیر کیے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں، بغیر کیے کام نہیں کیا اور پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کہا میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میں ایک ایسا سسٹم بنا رہا ہوں، انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا اس میں 100 بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا۔ پہلے والوں نے کروا دی بتائی نہیں، دوسرے والوں کروائی بتائی، ہم ایسے خوش نصیب ہیں بغیر کیے ہم نے وہ کام کر دیا۔ ایک بات ختم ہو گئی، ایک بات ختم۔ دوسری بات، قرآن حکیم میں قرآن حکیم والوں کی 2 خوبیاں تورات اور زبور انجیل میں بیان کی ہیں۔ تورات زبور انجیل میں 2 خوبیاں بیان کی ہیں، 2 خوبیاں تورات زبور انجیل میں 2 خوبیاں بیان کی ہیں۔ کہ ایک خوبی تو یہ ہے کہ ان کے علماء کتابیں بہت لکھیں گے، کہا قرآن والے آ رہے ہیں اور کہا ہے تورات زبور انجیل والوں کو، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کو یہ بات بتائی اور تورات زبور انجیل میں کبھی بعد میں قوم آ رہی ہے جو مسلمان ہوں گے اور ان کے پاس ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور قرآن حکیم ان پر نازل ہوگا۔ ان کے علماء کتابیں بہت لکھیں گے، ان کے علماء کتابیں بہت لکھیں، تو بھائی ہمارے علماء بہت کتابیں لکھتے ہیں۔ اور کہا دوسری بات تورات زبور انجیل میں جو لکھی ہوئی قرآن والوں کے لیے، کہا دوسری بات یہ کہ وہ جب بھی اللہ کا نام کوئی آواز اٹھے گی تو وہ سب جمع ہو جائیں گے۔ یہ سارے لوگ وہ اللہ کے نام پہ جمع ہونے والے، یہ سارا مجموعہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے قرآن کے لیے اکٹھا ہوا۔ تو میری آپ کی شہادت اور تورات زبور انجیل میں موجود ہے کہ جب اللہ کا نام لیں گے اکٹھے ہو جائیں گے۔ کتابیں بہت لکھیں گے، کتابیں بہت لکھیں گے، اگرچہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا واسطہ اس سے دوسرے کام سے ضرور ہے۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے اکٹھے ہو جاتا ہے، تو بھائی قرآن اکٹھے ہوگا، اللہ کا نام، اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام اکٹھے ہوگا، تو بھائی ہماری فضیلت تو قرآن میں اور قرآن والوں کی تورات زبور انجیل سے چل رہی ہے۔ تیسری بات، ساری باتیں بے جوڑ باتیں، اس لیے کہ خلاصہ قرآن ہے۔ انگلش کا
ایک مقولہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، پہلے تو سمجھیں مکان اور گھر دو چیزیں، اردو میں دونوں سیم استعمال ہوتے ہیں، میرا مکان میرا گھر، میرا گھر میرا مکان، آپ کا گھر آپ کا مکان، میرا گھر میرا مکان. تو مکان اور گھر یہ کوئی ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہیں، یہ سیم چیزیں، مکان اور گھر، مکان اور گھر. لیکن انگلش کے مقولے میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ مکان بنا کرتے ہیں اینٹوں سے اور گھر بنا کرتے ہیں دل سے. مکان بنا کرتے ہیں اینٹوں سے، گارے سے، لوہے سے، اور گھر بنا کرتے ہیں دل سے. گھر بنا کرتے ہیں دل سے. میں تو ابھی عرض کر دوں گا، کسی ایک ساتھی کو بھی اگر اس انگلش کے مقولے کی کوئی ڈیفینیشن ہو، تفصیل ہو، کبھی کہیں سنا ہو، تو صرف ہاتھ کھڑا کہہ دے، مجھے پتہ چلے کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی مسلمان کھڑا ہے. مکان بنا کرتے ہیں اینٹوں سے اور گھر بنا کرتے ہیں دل سے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، پھر آگے مضمون چلتے ہیں، چند منٹ میں ختم کرتے ہیں. مکان بنا کرتے ہیں آدھی اینٹوں سے اور آدھی خاموشی سے. آدھی اینٹوں سے اور آدھی خاموشی سے. بھائی سب کے مکان اینٹوں سے بنتے ہیں، خاموش والوں کے بھی مکان اینٹوں سے بنتے ہیں. مکان بنتے ہیں اینٹوں سے اور گھر بنا کرتے ہیں دلوں سے. گھر بنا کرتے ہیں دل سے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دل سے آباد ہوگا ورنہ آباد نہیں ہوگا. یہ اللہ کا گھر ہے، جو یہاں دل دے گا تو یہ گھر آباد ہوں گے، ورنہ گھر ویران ہو جائیں گے، مکان بن جائیں گے سب. مکان کہتے ہیں جہاں پر آدمی اپنے گزر اوقات کر سکے، گھر اسے کہتے ہیں جہاں پر دل لگ جائے. یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں دل لے کر آئے گا، جو دل صاف کر کے آئے گا وہ آباد کرے گا، ورنہ یہ اجاڑ دے گا اسے. اگر دل صاف نہیں ہوگا تو یہ اجڑ جائے گا، یہ مکان بن جائے گا. یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مکان. کہیں کسی نے ترجمہ نہیں کیا اللہ کا مکان. بیت اللہ یہ ڈیفینیشن فرق ہے کہ مکان اور گھر جب ترجمہ کرتے ہیں، بیت اللہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں، اللہ کا مکان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر. بیت اللہ میں کبھی کوئی ترجمہ اللہ کے گھر کا نہیں کرتا، اللہ کے مکان کا نہیں کرتا، اللہ کے گھر کا کرتا ہے. اس لیے کہ گھر بنتا ہے دل والوں سے، مکان بنتا ہے اینٹ والوں سے، پتھر والوں سے، جو پتھر سے کوٹ کے ستیہ ناش کر دیں، جو بیڑا غرق کر دیں، وہ مکان بناتے ہیں. مسلمان کو اللہ نے گھر بنانے کے لیے پیدا کی، اس لیے کہ اللہ نے اپنا بھی گھر بنایا ہے، یہ بھی اللہ نے گھر دیا اور کہا یہ بھی اور وہ بھی، بڑا بھی اور چھوٹا بھی. یہ سب بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں. بیت اللہ کی تمام مساجد یہ اس کی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں. یہ بیت اللہ اصل وہ ماں ہے، اصل وہ ہے، اس کے ساتھ سب جمع ہوں گے، یہ جنت کی جگہ ہیں. کہا یہ بھی اور وہ بھی، بڑی بھی اور چھوٹی بھی، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، حرمین سب کے سب آباد ہوں گے. وہ گھر بنیں گے دل سے، اینٹوں سے نہیں بنیں گے. یہ اینٹوں سے نہیں بنتے. یہ خلاصہ قرآن ہے، خلاصہ قرآن. تو بھائی یہ گھر ہے، گھر یہ اللہ کا گھر ہے. تو گھر بنا کرتے ہیں دل لگانے سے. تو دل اکٹھے ہوتے ہیں، 1 دل، 2 دل، 3 دل، 4 دل، 10 دل، 20 دل، 50 دل، 70 دل، 250 دل، 500 دل، تو یہ گھر آباد ہوگا. اگر یہ دل نہیں لگیں گے یہاں پر تو یہ آباد نہیں ہوگا. یہ آباد نہیں ہوگا، یہ مکان بن جائے گا، یہ مکان بن جائے گا. یہ مکان اینٹوں سے بنا کرتے ہیں، اس لیے مکان اسے کہتے ہیں جو بنا ہوا ہو. مسجد نہیں بنی ہوئی ہو تب بھی اسے مسجد کہتے ہیں. کہا نہ اوپر چھت ہے نہ نیچے فرش ہے، کیا قصہ ہے؟ کہا نماز ہوتی ہے یہاں پر. اللہ کے گھر کے لیے اینٹیں نہیں چاہیے، اللہ کے گھر کے لیے دل چاہیے، دل والے چاہیے. اتنے بڑے دل والے چاہیے، چھوٹے دل والے نہیں چاہیے. چھوٹے دل والوں میں قابو نہیں آتی بات. بڑے دل والے چاہیے، برداشت والے چاہیے، تحمل والے چاہیے، قبول کرنے والے چاہیے، اعتماد کرنے والے چاہیے. اگلی بات، کوئی آدمی کسی غلط آدمی کو پکڑ لے، چور ڈاکو کو پکڑ لے، پولیس والا کسی کو پکڑ لے، سپاہی کسی کو پکڑ لے، فوجی کسی کو پکڑ لے، تو سب سے پہلے ہینڈز اپ کرتا ہے کہ قیمتی چیز نکالو، خطرناک چیز نکالو، جس سے کہیں تم مجھ پر حملہ نہ کر دو. سب سے پہلے ہاتھ اوپر کر کے اسلحہ نکالو، جو قیمتی چیز نکالو. شیطان جب قابو کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سے دل نکالتا ہے. کہا اسے نکالو، جب تک تمہارے اندر دل اور اللہ کی محبت رہے گی تو تم مسلمان کے خلاف نہیں جاؤ گے. تم سب سے پہلے دل نکالو. اس کا دل نکالتا ہے قیمتی چیز. کہا جاؤ اب تم جو مرضی کرتے رہو. گرنیٹ کی چابی اور گرنیٹ کی پن نکال دی، کہا جو مرضی کرتے رہ جاؤ. اور مسلمان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے دل کی پن نکل گئی رمضان میں، اب میں نیوٹرل ہو گیا، بیکار ہو گیا.
اب میں کسی کام کا نہیں، اور آدمی سمجھتا رہتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں، کچھ ہو رہا ہے. تو شیطان سب سے پہلے قابو کرتا ہے، قیمتی چیز پکڑتا ہے، اور قیمتی چیز دل فارغ کر کے کہا جاؤ اب کام کرو، اب کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے تمہیں. یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے. آج کے مضمون سے متعلق آخری بات، تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو کہ وہ دعا ہونے والی ہے. آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر عصر کی نماز پڑھائی. آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. کیا خیال ہے، صحابہ کو پریشانی ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ فطرتی عمل ہے، پریشانی ہونی. تو صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو گئے، آپ علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو گئے. کیا کہا ہوگا؟ کیا کہا ہوگا؟ خلاف معمول، حضرت فرماتے خلاف معمول 2 رکعت پڑھی. اور کوئی رائے بھائی؟ طبیعت پوچھی ہوگی. اور بھائی؟ کم ہو گئی. آپ علیہ السلام سے سب کی رائے ٹھیک ہے، سب کی رائے ٹھیک ہے. اب تو میں کچھ اس لیے بھی نہیں بولتا کہ ابھی اگر بولوں گا تو تھوڑی سی آوازیں تو شروع ہوئی ہیں. 21 سال میں تھوڑی سی آوازیں شروع ہوئی ہیں. 21 سال لگے، بھائی بولو تو صحیح، بھائی بولو تو صحیح، آپ کی مہربانی، بولو تو صحیح. اگر جمع کرے نا تو کئی دن 10 20 50 گھنٹے سے جس میں لگے ہوں گے، ہر بیان میں بولو بھائی، بولو بھائی، بولو بھائی. آپ بھی ایسے مستقل مزاج ہیں کہ آپ بھی صبح شام ہمارے درجات بلند کرتے ہیں. بھائی پہلی دفعہ میں بول دو قصہ ختم ہو جاتا. تو آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام اب کل سے انشاءاللہ 2 رکعت پڑھیں گے. جس نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی اسے آ کر یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام جملہ تو یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ آپ سے غلطی ہو گئی تو ہماری تو 40 سال کی نمازیں گئی تھی، ہماری 40 سال کی نمازیں تو گئی تھی. یا تو امام نہ بناؤ، اور امام بنانا تو پھر اعتماد کرو، اس لیے کہ یہ امام، یہ نمازیں اوپر جا رہی ہیں، اور اگر نہیں تو پھر نمازیں امام تک تو پہنچے گی، اوپر نہیں جائیں گے. تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کل سے 2 رکعت پڑھیں گے. فرمایا کیوں؟ اللہ نے 4 رکعت فرض کیا، 2 کیوں پڑھیں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کیونکہ ہم نے پڑھائی کس نے دی؟ پڑھائی کس نے دی؟ کیا اللہ کے نبی کیونکہ ہم نے 2 پڑھی ہیں. اور کیجئے، کیسا کریم رب، کیسا عظیم دین، کیسے قبول کرنے والے، جنہیں رب نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ کے نبی ہم نے. تو آپ علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی پڑھائی تو میں نے، تم نے کیسے 2 پڑھ لی؟ تو میں نے 4 پڑھی ہیں تو تم نے 2 کیسے پڑھ لی؟ اب 1 2 3 4 5 6 سب. اللہ کے نبی ہم نے تو 2 ہی پڑھی ہیں. کیا اس کا مطلب پھر میں نے 2 ہی پڑھائی ہوں گی؟ جب تم سب نے 2 پڑھی ہیں تو پھر میں نے کتنی پڑھی ہیں؟ اس لیے کہ تم تو میرے پیچھے تھے، میں تمہارے پیچھے تھوڑی تھا. تم میرے پیچھے تھے، میں امام تھا، تم امام تھوڑی تھے. یہ تو میرا فیصلہ تھا سلام کہاں پھیرنا ہے. اللہ کے نبی ہم نے تو 2 ہی پڑھی، ہم نے تو 2 ہی پڑھی. اللہ کے نبی ہم نے 2 پڑھی ہیں، اس کا مطلب میں نے 2 پڑھائی ہیں. کہا اللہ کے نبی لگتا ہے ایسے ہی ہے، لگتا ہے ایسے ہی ہے، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی. فرمایا اگر میں نے 2 پڑھائی ہیں، اس دن تو 4 دوبارہ پڑھ لی، اس دن تو 4 دوبارہ پڑھ لی. فرمایا میرا رب، یہ مجھ سے غلطی جو ہو گئی، یہ میں نے غلطی کی نہیں ہے، یہ میرے رب نے کروائی ہے. یہ میں نے کی نہیں ہے، یہ میرے رب نے کروائی ہے. اب صحابہ اور پریشان، پہلے اتنے پریشان نہیں تھے. یہ کیا قصہ ہو گیا؟ یہ تو رائے بڑی عجیب سی آ گئی. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی نہیں، تم نے 2 پڑھی ہیں. پہلے تو مضمون کچھ اور تھا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام
کو معلوم نہیں ہے کہ 2 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں. ہم نے جا کر بتایا کہ ہم نے 2 پڑھی ہیں. تو صحابہ نے کہا اچھا 2 پڑھی ہیں. تو آپ نے سنا اچھا میں 2 پڑھائی ہوں گی. جب تم سارے مقتدی اکٹھے ہو گئے اتفاق ہو گئے تو واقعی 2 پڑھائی ہوں گی. اچھا 2 پڑھائی ہیں تو بھائی نہیں 4 ہی ہیں. تو ابھی تو ہم 4 دوبارہ پڑھ لیتے ہیں لیکن میں بھولا نہیں ہوں, مجھے میرے رب نے بھلایا ہے. اب صحابہ پریشان کہ بھائی یہ تو اسٹیٹمنٹ بدل کے نبی ہوتا ہے, پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہوگی. فرمایا میرے رب نے تم پر فضل فرمایا ہے, تم پر رحم کیا, تم خاموش رہے, تم نے قبول کیا, تم نے برداشت کیا, تم نے امام پر ٹرسٹ کیا, اللہ نے تمہیں سجدہ صاحب دے دیا. اس دن کے بعد سجدہ صاحب ڈیزائن ہوا ہے, اس سے پہلے سجدہ صاحب نہیں تھا. فرمایا آج تو میں موجود ہوں, تمہاری نماز ہو گئی, کل اگر تم اٹک جاؤ میرے بعد تو سجدہ صاحب موجود ہے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیو قرآن اور دین یہ بہت اوپر کی چیز ہے میرے بھائیو. میں بہت نکما آدمی ہوں, میں بہت بیکار آدمی ہوں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دین بہت اوپر کی چیز ہے. اگر دیندار بننا ہے تو اس کا راستہ اور ہے, اس کا راستہ اور ہے. یہ دینداری کے راستے اور ہیں بھائی, دینداری کے راستے اور ہیں. دین ہے, وہ ایک سالڈ چیز ہے, اسے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے انالائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی کسوٹی پر ہلانے جلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک سالڈ چیز ہے. مجھے آنا پڑے گا وہاں پر, مجھے وہاں آنا پڑے گا. اگر مجھے دیندار بننا ہے مجھے دین کو گھسیٹ کے نہیں لانا پڑے گا. دین ہے, مجھے دیندار بننا ہے. دین کو کوئی ضرورت نہیں ہے میری کہ میں دین کو گھسیٹتا پھروں. تو یہ پورے سال اور پورے سال کے بعد ہم قرآن حکیم پڑھتے پڑھاتے ہیں, سنتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع, اور یہ مجمع سال میں ایک دفعہ آپ کی زیارت ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ سارا قریب کا مجمع نہیں ہے, دور کا بھی ہے, دوسری مساجد کا بھی ہے. اور پھر 27ویں قرآن حکیم کی تکمیل کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, آدمی سفر کر کے آتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, ایک دوسرے سے ملاقات, زیارت, مصافحہ, معانقہ ہو جاتا ہے. اس ساری بنیاد پر تو یہ مجمع کیونکہ سال کا ایک دفعہ کا مجمع ہے, اس لیے تراویح بھی سال میں ایک دفعہ ہی ہوتی ہے, تکمیل قرآن بھی سال میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ خلاصہ بھی ایک دفعہ عرض کر دیا. اللہ پاک ہم سب کو اہتمام کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.